فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط کر دیا۔ اب سنیے کہ وہ 5 عذاب کون سے تھے۔ پہلا عذاب طوفان کا عذاب ناظرین ایسے آیا کہ ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی کہ ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار قسم کی بارش شروع ہو گئی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں مکمل طور پہ پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک پہنچ گیا۔ یعنی اس شدید انداز سے وہ طوفان آیا اور بارش ہوئی کہ فرعونی اپنے گھر میں موجود تھے، پانی بھرنا شروع ہوا اور یکا یک وہ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، اور اس میں جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا ہی رہ گیا اور اسی طرح سے وہ ہلاک ہو گیا۔ نہ وہ ہل سکتے تھے نہ وہ کوئی کام کر سکتے تھے، اور جو کھڑا تھا وہ اسی انداز سے کھڑا رہا اور اسی میں ہلاک ہو گیا۔ ان کی کھیتیاں، ان کے باغات، سب کچھ اس طوفان کی زد میں آ گئے اور برباد ہو کر رہ گئے۔ سنیچر تک یعنی سیٹرڈے تک مستقل 7 روز تک وہ لوگ ایسی مصیبت میں مبتلا رہے، باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھر کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یعنی اب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن اور چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ یعنی میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ فرعونی کا گھر تھا اور یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کا گھر تھا، تو درمیان میں اگر دیوار ہے تو جب وہ پانی برسنا شروع ہوا، جس وقت طوفان آیا، تو اللہ کی قدرت اور اس کی شان دیکھیے کہ فرعونی جو تھے ان کے گھروں کے اندر پانی جو ہے مکمل طور پہ جمع ہو جاتا تھا، وہ اس میں ہلاک ہو جاتے تھے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، ان کے ماننے والے تھے، ان کے گھر مکمل طور پہ خشک رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ مکمل طور پہ عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کی بلا کو ٹال دیا اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ کھیتیاں بہت زیادہ شاندار ہو گئیں اور غلوں کا اور پھلوں کا جو ایک معاملہ شروع ہو گیا، یعنی بے شمار پیداوار شروع ہو گئی۔ اب یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تنابیں کھینچتا ہے تو انسان سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہ میں آج کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، لیکن جیسے ہی اسے چھوٹ ملتی ہے وہ کہتا ہے جی یہ تو چھوٹ مجھے میری وجہ سے ملی ہے، وہ فوراً اللہ کا منکر ہو جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ ظاہر ہے چونکہ فالوور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور فرعونی جو تھے وہ بار بار ڈی ٹریک ہو جاتے تھے۔ جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، وہ دعا فرماتے، عذاب ٹلتا، وہ فوراً ڈی ٹریک ہو جایا کرتے تھے۔ تو معاملہ یہ ہوا صاحب کہ اس کے بعد جب وہ ڈی ٹریک ہوئے تو وہ ایمان نہیں لائے، اور اس کے بعد ایک بار پھر انہوں نے سرکشی اختیار کی، ظلم کا بازار مکمل طور پہ گرم کر دیا۔ اچھا، یہ تو ہوا ایک عذاب۔ ایک اور عذاب ان کے اوپر نازل ہوا تھا، وہ ٹڈیوں کا عذاب تھا۔ اچھا وہ کیا تھا، اب ذرا سنیے۔ 1 ماہ تک فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر، ان کا تکبر اور ان کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں ان کے اوپر بھیج دیا، اور چاروں طرف سے، یعنی یوں کہیے کہ ٹڈی دل جو تھے وہ چاروں طرف سے ان کے جھنڈ جو ہیں وہ نظر آنے لگے، اور آ کر انہوں نے فرعونیوں کے اوپر اٹیک کر دیا۔ ان کے کھیتوں، ان کے باغوں، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی جو لکڑیاں تھیں وہ تک وہ ٹڈی دل کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں مکمل طور پہ بھر چکی تھیں، یعنی داخل ہوئی اور اس کے بعد بھر چکی تھی۔ اور عالم یہ تھا کہ ان کی وجہ سے، یعنی ان ٹڈیوں کی وجہ سے، ذرا تصور کیجئے گا اس حد تک ان کی تعداد تھی اور اتنا جھنڈ کا جھنڈ تھا کہ جب وہ گھروں میں داخل ہوئے تو فرعونیوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ یعنی جب وہ سانس لیتے تھے، منہ کھولتے تھے تو وہ ٹڈیاں ان کے منہ پہ آ جاتی تھیں یا ان کے منہ میں داخل ہو جاتی تھیں۔ اچھا اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے جو مومنین تھے، اب ذرا پھر ذہن میں رکھیے بات کو، کہ فرعونیوں کے گھر کے اندر ٹڈی دل داخل ہو گئے، ان کے کھیتوں کو برباد کر دیا، ان کے باغوں کو برباد کر دیا، لیکن جو بنی اسرائیلی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو مومنین تھے ان کے کھیتوں کو، مکانات کو اور باغوں کو ان کی الغار سے، یعنی ٹڈیوں کی الغار سے مکمل طور پہ محفوظ رکھا تھا۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ یعنی بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھا دوں کہ فرض کیجئے کہ اگر یہ زمین ہے، اس کو آپ سپلٹ کر دیں، یہاں پر فرعونی رہتے ہیں،
یہاں پر جو ہیں وہ اپنا مومنین رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب نازل کیا اور ٹڈیاں جس وقت آئیں, جھنڈ کے جھنڈ آ رہے ہیں ظاہر ہے, لیکن اللہ کا چونکہ حکم تھا اور وہ اللہ ہی کے حکم کی پیروی کر رہی تھی, تو وہ اس جگہ تو آتی تھی جہاں پر فرعونی رہتے تھے, اس جگہ نہیں آتی تھی جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین یا مومنین رہتے تھے. یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت حاصل ہوئی صاحب, اور آخر میں اس عذاب سے پھر تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے گئے, عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے لیے دعا فرمائیے تو ہم لوگ ضرور ایمان لائیں گے اور آپ کی نبوت کو, آپ کی رسالت کو قبول کر لیں گے. اب بنی اسرائیل پر چونکہ ظاہر ہے وہ ظلم و ستم بھی کرتے تھے, تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی عہد کر لیا کہ ہم آج سے مومنین پر ظلم و ستم نہیں کریں گے. چنانچہ آپ سے ظاہر دعا کروائی گئی اور یعنی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی مکمل طور پر ٹل گیا اور یہ لوگ پھر یعنی ایک بار پھر آرام کی, سکون کی اور چین کی زندگی گزارنے لگے. اب کیا ہوا, پھر وہ ڈی ٹریک ہو گئے. اور ڈی ٹریک کیسے ہوئے کہ انہوں نے پھر عہد شکنی کی اور یہ کہا کہ ہم تو آپ پر ایمان نہیں لاتے, اور پھر ان لوگوں نے کفر میں, ظلم و ستم میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ مشغول کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو چونکہ ظاہر ہے یہ پاسٹ ایکسپیرینس تھا اور اسی کو انہوں نے جو ہے پھر دوبارہ یوں سمجھ لیجئے کہ ریوائیو کیا اور ان کو ایزا دینے کی کوششیں کی اور ایزا دیتے چلے گئے, یعنی ظلم و ستم کرتے چلے گئے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کلیم ساتھ ساتھ کر دیا کہ جو کھیتیاں اور پھل ہیں یہ جو بچ گئے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہیں, لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اور پھر کیا ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب ان کے اوپر نازل کیا, وہ تھا گھن کا عذاب, جسے آپ جوئیں کہہ لیجئے. اب اس کی تفصیل کیا ہے ذرا سنیے کہ 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر قبل کا عذاب مسلط کر دیا گیا. بعض مفسرین کا یہ بیان ہے کہ یہ گھن تھا, یعنی جسے آپ جوئیں بھی کہہ سکتے ہیں, جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو مکمل طور پر کھا گئی تھی. اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو مکمل طور پہ چٹ کر جاتا تھا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے جو چمڑے تھے, یعنی جو ان کی سکن تھی, جو ان کی کھال تھی, اس کو بھی کاٹ کاٹ کر ان کو بے انتہا پریشان کر دیا کرتا تھا اور یہ تڑپنے لگے تھے. یہاں تک کہ سر کے بالوں, یعنی جو سر کے بال تھے, جو داڑھی اور مونچھیں اور بھووں کے جو بال تھے, اس کو بھی مکمل طور پہ وہ چاٹ جایا کرتے تھے اور چہرے کو کاٹ کاٹ کے عجیب بدنما کر دیا کرتے تھے. یعنی یہ جوئیں اتنی خطرناک تھیں, یا یہ کہیے کہ جو گھن تھا یہ اتنا خطرناک تھا کہ ان کے باغات کو بھی, ان کے پھلوں کو بھی برباد کیا, ایون ان کے جسموں میں گھس جاتی تھی, ان کے کپڑوں کو تار تار کر دیتی تھی اور پھر ان کے بالوں کو بھی وہ مکمل طور پہ چاٹ جاتی تھی. یہ کیڑے ان کے کھانوں, ان کے پانیوں, ان کے برتنوں میں گھس پڑتے تھے, یہاں تک کہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں کھا سکتے تھے, کچھ بھی نہیں پی سکتے تھے, نہ لمحہ بھر وہ سو سکتے تھے. ذرا اس اذیت کا عالم آپ سوچئے کیا ہوگا کہ کھانے کے لیے مثال کے طور پہ پلیٹ لگائی ہے, دسترخوان لگایا ہے, اب جیسے ہی دسترخوان لگایا تو وہ جوئیں جو ہیں اس دسترخوان پہ آ جاتی تھی, وہ کھا نہیں سکتے تھے. نوالا اٹھاتے تھے تو نوالا جیسے ہی لیتے تھے وہ جوئیں اس میں داخل ہو جاتی تھی, یعنی وہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے. پانی پینے کی کوشش کرتے, اس پانی کے اندر وہ جوئیں داخل ہو جاتی تھیں, اور عالم یہ تھا کہ ایک لمحے کا بھی ان کو سکون نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر آسمانی اور ناگہانی بلا سے وہ مکمل طور پہ بلبلا اٹھے اور چیخ اٹھے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر ایک بار پھر درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد و پیما کرنے لگے. چنانچہ اب چونکہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام بہت شفیق تھے اپنی قوم پر, بڑی محبت کرتے تھے, رحم دل تھے, تو آپ نے ان کی جو بے قراری تھی اور اللہ کے حضور حاضر ہو کے جو گریہ ازاری تھی اس کو محسوس کیا اور رحم کھا کر ایک بار پھر ان کے لیے دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا. لیکن فرعونیوں نے پھر اپنا عہد ایک بار پھر توڑ ڈالا اور پہلے سے زیادہ ظلم کرنے لگے, پہلے سے زیادہ ستم کرنے لگے, پہلے سے زیادہ گناہ کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ جب ہو چکا تو ایک بار پھر ان پر عذاب نازل کر دیا. اب کون سا عذاب آیا؟ وہ عذاب تھا مینڈکوں کا عذاب. اب سنیے وہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان فرعونیوں کی جو بستیاں تھیں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار لا تعداد مینڈک بھیج دیے, پیدا کر دیا. یعنی وہ بھیجے اس طرح سے کہ ان کے گھروں میں پیدا ہونا شروع ہو گئے, اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ آدمی جہاں بیٹھتا تھا, مثال کے طور پہ میں یہاں پر کھڑا ہوں, آدمی جہاں بیٹھتا تھا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک ایک وقت کے اندر آ جاتے تھے. یعنی کوئی آدمی بات کرنے کے لیے اگر منہ کھولتا تھا, جیسے میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, اب میں گفتگو کرنے کے لیے بار بار منہ کھولوں گا تو جیسے ہی وہ کوئی منہ کھولتا تھا یا کوئی بات کرنا چاہتا تھا, مینڈک اچھل کر اس کے منہ کے اندر چلا جاتا تھا.
یعنی وہ بات تک نہیں کر پاتے تھے. اس حد تک جو ہے شدت کا وہ مینڈکوں کا عذاب تھا. ہانڈیوں میں مینڈک نظر آتے تھے, ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار ہوتے ہوئے نظر آتے تھے. ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے محفل مجلس ہر طرف ان کو مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے, اور ان کو ان سے نجات نہیں ملتی تھی. اس عذاب سے فرعونی بہت رو پڑے, بے انتہا رو پڑے, اور گڑ گڑاتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور ان سے درخواست کی, ان سے بھیک مانگنے لگے کہ آپ ایک بار پھر اللہ سے دعا کیجئے, ہمیں معاف کر دیجئے. ہم بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں, اور وہ قسمیں کھائیں انہوں نے, یعنی قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتے تھے کہ اب ہم ضرور آپ پر بھی ایمان لے آئیں گے, آپ کے رب پر بھی ایمان لے آئیں گے, اور مومنین کو کسی قسم کی کوئی ایذا نہیں دیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ظاہر ہے میں نے آپ سے کہا کہ وہ نبی ہیں, رحم دل ہیں, آپ نے ایک بار پھر دست سوال اللہ کی بارگاہ میں دراز کر دیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹال دیا. مگر وہی بات ہے, مگر بنی اسرائیل تو ظاہر ہے جو مومنین تھے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, لیکن جو فرعونی تھے وہ بار بار ڈی ٹریک ہو جاتے تھے, بھٹک جاتے تھے, اور یہ مردود قوم راحت ملتے ہی اپنے عہد سے خبیثوں کی طرح مکمل طور پہ پھر جایا کرتی تھی, اور ایک بار پھر اپنی حرکتوں میں لگ گئے. اچھا, اب کیا ہوا کہ وہ مومنین کو سنانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کو ایک بار پھر اپنی گرفت میں لے لیا, اور ان لوگوں پر خون کا عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا. یعنی اب ہوا یہ کہ یعنی چونکہ انہوں نے وعدہ بہت ہی شدت کے ساتھ کیا تھا, اور یہ اقرار کیا تھا کہ اب ہم ایمان لے آئیں گے, آپ پر بھی آپ کے رب پر بھی, اور مومنین کو تکلیف نہیں دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ مزید شدت کے ساتھ جو ہیں وہ میرے نبی کے خلاف ہوئے ہیں, مزید شدت کے ساتھ ان کے اندر وہ نفرت پیدا ہو گئی ہے میرے نبی کے لیے بھی اور ان کے فالوورز کے لیے بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان پر خون کا عذاب نازل کیا. اب وہ کیا تھا وہ ذرا سنیے کہ ایک دن بالکل اچانک یہ ان لوگوں کے جو تمام کنویں تھے اور جو نہریں تھیں ان سب کا پانی اچانک خون بن گیا. سن رہے ہیں آپ میری بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب گرفت کرتا ہے تو اس کی گرفت بڑی شدید ہوتی ہے. وہ پانی جو پینے کا تھا, وہ پانی جو جانوروں کو پلانے کا تھا, وہ پانی جو کہ مختلف کاموں کے استعمال میں آتا ہے, آپ ذرا تصور کیجئے وہ پانی جو کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے, جس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا, انسان کی 70% جو باڈی ہے وہ اس میں پانی ہی ایگزسٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل فرمایا کہ ان کے سارے کنویں اور ساری کی ساری نہریں جہاں پر پانی تھا وہ سب کا سب خون میں تبدیل ہو گیا. تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی, تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری ہے اور نظر بندی ہے. یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا. تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن میں پانی پئیں. یعنی ابھی تک فرعون ماننے کو اس بات کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے معاذ اللہ یہ جادوگری ہے, وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی ہے, معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شعبدے بازی ہے. لہٰذا اس نے ایک طریقہ بتایا کہ بھئی تم گھبرانا مت, جس برتن سے مومنین پانی پیتے ہیں تم بھی اسی برتن سے پانی پیو, تمہیں پانی میسر آ جائے گا, یہ کچھ بھی نہیں. اچھا جی, اب ہوا کیا کہ خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف اور شیریں اور شفاف پانی نکلتا تھا, اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا تھا. ذرا سوچئے, یعنی برتن ایک ہے, مثال کے طور پہ فرض کیجئے, یہ زیوم کیجئے کہ یہ میری ہتھیلی ہے, یہ برتن ہے. اس برتن سے جب مومنین تھے انہوں نے جب پانی نکالا تو وہ پانی نکلا, وہ صاف پانی تھا, شفاف پانی تھا, شیریں پانی تھا. لیکن اسی برتن سے جب فرعونیوں نے پانی نکالا تو وہ تازہ خون تھا, وہ پانی نہیں تھا. اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو ظاہر ہے وہ تازہ خون ہی نکلتا. یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے مکمل طور پہ بے قرار ہو گئے, مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پانی پیتے ہیں. اب بات تو اس سے آگے چلی گئی, یعنی ایک برتن سے پانی نکالا, معاملہ حل نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی ایک ہی برتن سے ایک ہی وقت میں پانی پیتے ہیں. مگر قدرت خدا کی دیکھیے کہ کیا عجیب جلوہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر وہ پانی پیتے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے یہ برتن ہے, اب برتن کے اس طرف جو ہیں وہ فرعونی موجود ہیں, اس طرف جو ہیں مومنین موجود ہیں. ایک ہی برتن سے ایک ہی وقت میں پانی پیتے تھے, اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جو پانی اس برتن سے کنورٹ ہوتا وہ فرعونیوں کے لیے خون بن جایا کرتا تھا, اور جو مومنین تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صاف شفاف اور شیریں پانی عطا کیا کرتا. یعنی برتن ایک ہے, ایک ہی وقت میں دونوں پانی پی رہے ہیں, ایک پینے والے جو ہیں خون پی رہے ہیں اور دوسرے پینے والے جو ہیں وہ پانی پی رہے ہیں. مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور
چھالیں جو تھیں وہ چبا چبا کر چوسنے لگے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جایا کرتی تھی۔ یعنی اس شدید عذاب میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا تھا کہ پانی میسر نہیں تھا۔ اب انہوں نے جو درختوں کی چھالیں تھیں اس کی رطوبتوں کو پینے کی کوشش کی تو وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خون ہی عطا کیا۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تو آپ نے ایک بار پھر ان پر رحم فرما دیا، پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی تو 7ویں دن اس خون کا عذاب اور اس کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب ناظرین آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ٹلتا کس وجہ سے رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا فرماتے تھے، اور جو ہر 2 عذاب کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا وہ تقریباً 1 ماہ کا ہوتا تھا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر جو بدبختی تھی، یا جو یوں کہیے کہ ان بدبختوں کے دلوں پر جو مہر لگی ہوئی تھی، وہ ایمان لانے کو کسی طور سے تیار نہیں تھے اور اپنے کفر پر مکمل طور پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا آخری عذاب آ گیا اور فرعون اور اس کے تمام جو فالوورز تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، وہ ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان مردودوں کو مکمل طور پہ اس زمین سے ایسا غائب کر دیا کہ اب ان کا نام لیوا بھی اس انداز سے کوئی نہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے ناظرین کہ میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ آج ان کی قبروں کا بھی کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ان مذکورہ 5 عذابوں کی تصویر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے، تو بھیجا ہم نے طوفان اور ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ فرعونی مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے، جس مدت تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیت کو جھٹلاتے تھے، آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غفلت برتتے تھے۔ اب بات یہ صاحب کہ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، بات ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تکذیب کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ جو فرعونی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا کرنا چاہا، ان کو بار بار معاف کرنا چاہا، ان کو بار بار ڈھیل دی، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہر بار وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک جملہ ادا کر کے جا رہا ہوں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ جس طرح سے فرعونیوں پر کرم ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے، میں فرعونیوں کی مثال نہیں دیتا، لیکن جو ہمارے کارنامے اور جو ہمارے اطوار ہیں وہ ظاہر ہے کسی ایسی قوم سے کم نہیں ہے جو بھٹکی ہوئی اور بہکی ہوئی قوم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہماری گرفت کس لیے نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم صدقات اور خیرات دیتے ہیں، اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نوافل ادا کرتے ہیں، اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم روزے رکھتے ہیں، اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم جو ہیں وہ اپنا خیر کے کام کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے۔ ہاں، اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کرم کیا ہے تو اس کرم میں صرف ایک بات کو سمجھ لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ کب تک اپنے آپ کو ڈی ٹریک کریں گے۔ ٹریک پر آ جائیے، اور ٹریک وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا ٹریک ہے۔ انشاءاللہ کل ایک بار